قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہی تھے. کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے. یعنی آدم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد تھی وہ سب مسلمان تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کسی نے کفر کیا، کسی نے شرک کیا، کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا. تو جب ان کے درمیان فرق آیا، اختلاف ہوا، دین اور کفر کا دونوں کا ظہور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے. ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ حق اور باطل میں فرق کر دیں، تاکہ بتا دیں یہ فعل خدا کو پسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اسی کام کے لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق بتائیں. اب ہم ہیں مسلمان، نبوت کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو اب جو لوگوں کو حق و باطل بتانا ہے، جو کفر و اسلام کا فرق بتانا ہے، جو دین اور بے دینی کا فرق بتانا ہے، وہ تو علماء کی ذمہ داری ہے. تو یہ لوگوں کو اسلام اور کفر کے بارے میں بتانا یہ ایک نبی کی سنت نہیں ہے، جملہ انبیاء کی سنت. تمام کے تمام نبی دنیا میں اسی لیے تشریف لائے، بتاتے رہے کہ یہ کفر ہے اور یہ اسلام، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی بتاتے رہے. تو آج اگر علماء یہ بات لوگوں کو بتاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت پر عمل کر رہے ہو. بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، آج جو آدمی عالم پر اعتراض کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا نبی ہوتا تو یہ اعتراض نہ کرتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے تو یہ اعتراض کرنے والے تب بھی ہوتے تھے. تم کون ہوتے ہمیں سمجھانے والے؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں تو ہمارے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، یہ باتیں کون سی شروع کر دی؟ تو ان کے مقابلے میں بھی اس طریقے سے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے، یہ کون سی آپ نئی باتیں لے کے آ گئے، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت یہ بات وہ کرتے تھے کہ جو دین سے بالکل ہی بے علم تھے، لا علم تھے، غیر مسلم تھے. لیکن آج افسوس کے ساتھ وہ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی تم کون ہوتے ہو ہمیں دین کے بارے میں بتانے والے. بھی عالم اگر یہ نہیں بتائے گا تو اور کیا بتائے گا؟ اور اگر عالم نہیں بتائے گا تو پھر تمہیں پتہ کہاں سے چلے گا؟ دین خود پڑھتے نہیں، عالم کی سنتے نہیں، تو بتائیے پھر دین کی کوئی اہمیت بھی آپ کی نظر میں ہے یا نہیں؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا تو بادشاہوں کے درباروں میں نشستیں ہوتی تھی علماء کی، جن پہ علماء جلوہ فرما ہوتے تھے، اور دربار میں ہونے والے یا ریاستی ہونے والے معاملات پر علماء کلام کرتے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے دربار میں ہیں تاکہ ان کے ہونے والے غیر شرعی کام و معاملات کو ہم روک سکیں، بول سکیں، ٹوک سکیں. بھائی آپ کو اپنی معیشت درست کرنی ہے تو آپ اکنامسٹ ٹائپ کا کوئی بڑا آدمی بٹھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو اپنے خارجی معاملات درست کرنے ہیں تو آپ اس کا کوئی اہل بٹھاتے ہیں اور دنیا کے بہترین لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. اور جب وہ آپ کو کوئی بات سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو لاس ہوگا، تو آپ ان کے بارے میں نہیں کہتے تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے. اصول کا ماہر ہے. تو آپ جب ماہر تسلیم کر چکے نا تو آپ کا ماننا آسان ہو جائے گا. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا اس طرح کے سوالات کرنے والوں کو کہ آپ ان علماء کو دین کا ماہر تسلیم کر لیں.